شیعہ اور رافضی اپنے باطل عقیدے کو پھیلانے کے لیے قرآن اور حدیث اور رسول اللہ کے فرمان سے تو کچھ دکھا نہیں سکتے۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہتھیار بچتا ہے جھوٹ کا، کہ وہ جھوٹی جھوٹی من گڑھنت روایتیں لوگوں کو سنائیں اور صحابہ اکرام سے بدزن کریں۔ اسی سلسلے میں رافضیوں اور شیعوں نے ایک اور واقعہ لوگوں کے بیچ میں چھوڑا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا دی تھی۔ بس پھر کیا ہونا تھا؟ جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے انہوں نے اس گندگی کو لیا اور اپنے پیٹ میں اتار لیا اور اسے لوگوں تک بھی پہنچانے لگے، لوگوں کو حضرت امیر معاویہ سے بدزن کرنے لگے۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں وہ لوگ بھی اس میدان میں کود پڑے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے اور وہ بھی اس بکواس کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ کسی بات کی کوئی تحقیق نہیں کہ یہ واقعہ آیا کہاں سے ہے، اس کو نقل کس نے کیا ہے، اور یہ نقل کرنے والا بندہ کون ہے، یہ کتاب میں لکھنے والا بندہ کون ہے۔ کسی بات کی کوئی تحقیق نہیں، بس اٹھایا اور آگے پہنچا دیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے سامنے بغیر کسی تحقیق کے پیش کر دے۔ اب آپ دیکھیں میرے آقا کا یہ فرمان کتنا صادق آئے گا، یہ آپ ابھی آگے کے مرحلے میں بالکل ملاحظہ کریں گے۔ تو رافضیوں اور شیعوں نے اس بات کو لوگوں میں ڈالا اور لوگوں نے اسے آگے پہنچانا شروع کر دیا۔ پہلے ان رافضیوں کو سنیے۔ جائے پورے شام کے لوگ جمع ہوئے، بدھ کے دن امیر شام نے جمعے کی نماز پڑھائی اور اتنے خوشی کے عالم میں اپنے دربار میں پہنچا۔ اب شیعہ اور رافضی اس روایت کو، اس کہانی کو لے کر کے کہاں سے آئے ہیں، ذرا اس کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ یہ دیکھو کتنا بے دین تھا کہ یہ بدھ کے دن بھی جمعہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ بدعتی ہے، یہ گمراہ ہے۔ دین کی جو بنیادیں ہیں اس میں یہ ٹھیس پہنچانے والا ہے، دین کو بدل کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہے۔ لہٰذا معاویہ نے بدھ کے دن جمعہ پڑھایا اور کتاب کا حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی تاریخ مسعودی جلد 2 حصہ 3 صفحہ نمبر 57 دوسری ہے تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر اس کا 107 ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو میرا پیغام پہنچا، اور جا کے یہ بھی کہنا کہ صفین کے سفر میں جب صفین میں آتے وقت دوران میں تھے تو میں نے بدھ کے دن جمعہ پڑھا دیا تھا۔ معاویہ خود قبول کرتا ہے، اور اسی تاریخ مسعودی کے حوالے سے تذکرۃ الخواص کے اندر لکھا ہے کہ اہل شام معاویہ کے لیے اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ اس نے صفین کی طرف جاتے وقت جمعہ کی نماز بدھ کے دن پڑھا دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا آپ کو معلوم ہے معاویہ نے جمعے کی نماز بدھ میں پڑھائی تھی؟ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے میں نے پیش کیے ہیں، چاہے آپ ویڈیو روک کر میں اسکرین پہ فوٹو لگایا پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ جو رسول کی شریعت میں تبدیلی پیدا کرے کیا وہ رسول کا دوست، اسلام کا دوست ہو سکتا ہے؟ یہ شیعہ اور رافضی جو امیر معاویہ کے خلاف بکواسیں کر رہے ہیں، نہ انہیں قرآن سے کوئی لینا دینا ہے، نہ انہیں حدیث کا کوئی پاس ہے، نہ ان کے پاس کوئی اصول ہے، نہ ان کے پاس کوئی ضابطہ ہے۔ ان کے یہاں صرف ایک اصول ہے کہ جس سے ہمیں بغض ہو جائے تو پھر قرآن حدیث اصول دین ایک طرف، اس کے خلاف ہمیں کوئی بات کہیں مل جائے، کوئی لکھنے والا مل جائے، سند بے سند جیسی بھی مل جائے، بس اسے اٹھاؤ اور لوگوں تک پہنچا دو۔ اور یہی حال ان کا محبت میں اندھے ہونے کا بھی ہے کہ جس کسی سے محبت ہو جائے، عقیدت آ جائے جس کسی کی، تو پھر اس کے متعلق اس کے فضائل بیان کرنے کے لیے سند بے سند کتاب میں جیسی بھی چیز مل جائے بس آگے پہنچا دو اور اپنی بات بیان کر دو۔ حتیٰ کہ ان کا حال تو یہ ہو گیا کہ کتاب نہ بھی ہو تو کسی بھی بڑے بزرگ، کسی بھی بڑے ولی کا نام لیا، واقعہ بنایا اور آگے قوم میں پہنچا دیا۔ اب حوالے تم ڈھونڈتے رہو، اب سندیں تم تلاش کرتے رہو، ہم نے تو ہمارا کام کرنا تھا، ہم نے کر دیا۔ یہ تو ان کا مذہب تھا، یہ جانے اور ان کی کہانیاں جانے، لیکن الحمدللہ اہل سنت کا مذہب
اپنی خواہشات پر چلنے کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کے مذہب میں اصول و قوانین بیان فرمائے گئے۔ اہل سنت جن باتوں پر، جن چیزوں پر اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا ثبوت قرآن، حدیث، اجماع، عقل صحیح کے مطابق دیکھتے ہیں۔ اگر ان سے ثبوت ہو تو مانتے ہیں، اور اگر ثبوت ان سے نہ ہو تو پھر ایسی چیز عقیدہ بنانے کے لائق نہیں ہوتی۔ اب آئیں ہم اس کہانی کا، اس روایت کا جائزہ اصول اہل سنت کی روشنی میں کرتے ہیں کہ یہ روایت ان اصول کی بنیاد پر، ان اصول کی روشنی میں کیا حیثیت رکھتی ہے، کیا مقام رکھتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف نظر کرتے ہیں۔ قرآن کریم سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بیجا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ قرآن کریم کتنے واضح لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کرو کہ کہیں تم بے تحقیق کوئی بات کرنے کے سبب کسی قوم کو ایذا اور تکلیف نہ دے بیٹھو، اور پھر بعد میں جب بات کھلے تو تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے، تمہیں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ تو ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ اگر کوئی ایسی خبر لے کر آتا ہے فاسق تو تم پہلے اس کی تحقیق کرو۔ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں ہے، کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرتا چلے۔ امام الطرفین یعنی علماء اور صوفیاء دونوں کے امام، دونوں کے سردار و پیشوا، امام حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں، لا تجوز نسبت مسلم الى کبیرۃ من غیر تحقیق، نعم يجوز ان يقال قتل ابن ملجم عليا وقتل ابو لؤلؤ عمر رضی اللہ تعالی عنہما فإن ذلك ثبت متواترا فلا يجوز ان يرمى مسلم بفسق او کفر من غیر تحقیق۔ یعنی کسی مسلمان کی طرف بغیر تحقیق کے کبیرہ کی نسبت، گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہاں یہ کہنا جائز ہے کہ ابن ملجم نے حضرت مولائے کائنات کو اور ابو لؤلؤ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کیا، کہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تو کسی مسلمان کی طرف کفر یا فسق کی نسبت بلا تحقیق اصلاً جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں۔ اور فتاوی حدیثیہ میں امام زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرمایا، نقل الانسان ما لیس له به روایت غیر سائغ بالاجماع عند اہل الدرایا، یعنی علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ انسان کے پاس جس بات کی سند متصل نہ ہو اسے حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ اس بات کو آگے نقل کرے یا لوگوں سے بیان کرے۔ حضرت امام محمد بن سیرین نے فرمایا، مسلم شریف میں ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذوا دینکم، کہ یہ علم تمہارا دین ہے تو دیکھو، غور کرو کہ تم یہ دین کس سے لے رہے ہو۔ اللہ اکبر، کتنا واضح ارشاد ہے کہ تم جس سے بھی دین کی بات لے رہے ہو پہلے اسے دیکھو تو صحیح کہ وہ ہے کون۔ اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، جو امام بخاری کے بھی استادوں کے استاذ میں آتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہیں، وہ اتنا پیارا نور ہدایت والا قول ارشاد فرماتے ہیں، الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ یہ سندیں ہمارے دین کا حصہ ہیں، اگر یہ سندوں کا سلسلہ نہ ہوتا تو جس کی جو مرضی میں آتا وہ کہہ ڈالتا۔ یعنی کہ یہ سند کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا اور اس نے فلاں سے سنا، تو یہ جو سند ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر جس کی جو مرضی میں آتا بیان کر دیتا۔ تو سند یہ وہ سلسلہ ہے اور یہ وہ اصول ہے کہ یہاں آ کر
کھرے اور کھوٹے کی بالکل پہچان ہو جایا کرتی ہے اور سچے اور جھوٹے بالکل عیا ہو جاتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو ہمیں دو چیزیں خاص طور سے ذہن میں رکھنی ہے، ایک تو یہ کہ جو بندہ بول رہا ہے بات وہ کون ہے، اور دوسری بات سند۔ حالانکہ یہ بات بھی سند کے اندر ہی آتی ہے کہ سند میں جتنے لوگ ہیں یہ کون ہیں، ان کا علم کیسا ہے، ان کیسی ہے، ان کا حافظہ کیسا ہے، ان کے اعمال کیسے ہیں، اور ان کا عقیدہ اور نظریہ کیسا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اگر اس کو مضبوطی سے ہم تھام لیں تو انشاءاللہ تعالی تو کبھی بھی ہم رافضیوں، شیعوں اور دشمنان دین کی جھوٹی کہانیوں کے جال میں نہیں پھنسیں گے، بلکہ جب بھی ہم ان کہانیوں کو اس سند کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے تمام چیز آفتاب کی طرح روشن نظر آئے گی۔ تو قرآن کریم، احادیث رسول اللہ، امام غزالی، امام زین الدین عراقی اور امام محمد بن سیرین اور حضرت عبداللہ بن مبارک، ان تمام دلائل سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو بات بھی اگر کی جائے گی اس کی پوری تحقیق کی جائے گی، اس کی سند کو دیکھا جائے گا، اس کے راوی کو دیکھا جائے گا۔ تو اب ہم ان تمام اصول اور ضوابط کی روشنی میں شیعوں اور رافضیوں کی بیان کی ہوئی اس روایت اور کہانی کا جائزہ لیتے ہیں جو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے بیان کی کہ انہوں نے بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا دی۔ اس کہانی کا مین سورس اور حوالہ کیا بیان کیا گیا؟ تاریخ مسعودی، جس کا عربی نام مروج الذہب ہے، اور دوسرا حوالہ تذکرۃ الخواص کا بیان کیا گیا ہے۔ اور ان دونوں کتابوں کا اور ان دونوں کتابوں کے لکھنے والوں کا حال کیا ہے، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لسان المیزان میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں پکے رافضی اور شیعہ تھے۔ ابھی آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پوری تفصیل اور مکمل حوالے کے ساتھ اس کے متعلق بیان کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم کچھ اہم اصولی نکات کی طرف توجہ کرتے ہیں، جس سے صرف اس ایک روایت کی حقیقت سامنے نہیں آئے گی، بلکہ اس طرح کی جتنی بھی کہانیاں بنائی جاتی ہیں ہر ایک کا اصولی طور پر جائزہ کس طرح لیا جاتا ہے، اسے آپ جب ایک بار ملاحظہ کر لیں گے تو پھر بار بار آپ کا ذہن اس طرح کی باتوں کو سن کر پریشان نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے ذہن میں خود بخود اس کے جوابات سامنے آ جائیں گے۔ تاریخ مسعودی والے بندے نے اس واقعے کو جو اپنی کتاب میں نقل کیا کہ یہ جنگ صفین میں جانے سے پہلے امیر معاویہ نے بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی تھی۔ اب جنگ صفین، امام سیوطی فرماتے ہیں، تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ 37 ہجری میں یہ جنگ صفین ہوئی، اور یہ جو بندہ ہے تاریخ مسعودی والا بندہ علی بن حسین، اس کا سن وفات 347 ہجری ہے۔ اب 37 ہجری میں جنگ صفین ہو رہی ہے، 347 ہجری میں یہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اب آپ غور کریں، 37 کو 347 میں سے نکال دیں تو تقریباً 309 بن رہا ہے۔ 309 سال کا فاصلہ جنگ صفین اور اس بندے کے دنیا سے جانے کے درمیان میں ہے۔ یہ 300 سال کا جو معاملہ ہے، اس کو کیسے پتا چلا کہ 300 سال پہلے یہ معاملہ ہوا، امیر معاویہ نے ایسا کیا؟ اس لیے کہ اس تاریخ مسعودی والے بندے نے کوئی سند ہی پیش نہیں کی کہ اسے کس نے بیان کیا اور اس کو کس نے بیان کیا اور اس کو کس نے بیان کیا۔ بغیر سند کے اس نے یہ واقعہ لکھ مارا اور کہانی بنا ڈالی کہ امیر معاویہ نے بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا دی، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوا کان لے کے اڑ گیا تو لوگ بجائے یہ دیکھنے کی کہ کان کہاں ہیں، کوے کے پیچھے دوڑ پڑے۔ یہی حال ان رافضیوں اور شیعوں کا ہے، کیونکہ ان کا تو مذہب کہانی بنانے کا ہی ہے۔ تعجب تو ان سنی کہلانے والوں پر ہے کہ شیعوں نے ایک لقمہ دیا، انہوں نے اسے چبانا بھی شروع کر دیا۔ تو امام محمد بن سیرین نے جو ابھی ہمیں ایک پیارا اصول بتایا تھا، جو میں نے مسلم شریف سے پیش کیا تھا کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذوا دینکم، بے شک یہ علم دین ہے تو تم جس سے لے رہے ہو دیکھو کہ کس سے لے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جب تم آنکھیں بند کر لو گے کہ کس سے لے رہے ہیں، بس جو ملا لے لیا، تو پھر ہر کوئی تمہارے عقیدوں سے کھیل جائے گا، تمہارے عقیدوں میں رخنہ ڈال دے گا اور تمہارے عقائد و نظریات کو تباہ کر دے گا۔ یہ اصول بیان ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ بات سند کے ساتھ ہو، بات اصول و ضوابط کے ساتھ ہو۔ اگر بالفرض اگر مان لیا جائے کہ یہ واقعہ، یہ کہانی، یہ بات، یہ روایت کسی سنی کتاب میں بھی آئی ہوتی
تو کیا وہ قابل قبول ہوتی؟ کیا اسے قبول کرنا درست ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ بے سند بات کوئی بھی نقل کرے، چاہے شیعہ نقل کرے، سنی نقل کرے، کوئی بھی نقل کرے، وہ قابل قبول نہیں۔ اگر اس واقعے کو کسی نے سند کے ساتھ بھی نقل کیا ہوتا تو کیا صرف خبر واحد کی بنیاد پر کسی صحابی کے خلاف اتنے بڑے گناہ کی نسبت کی جا سکتی ہے؟ ارے ہماری شریعت مصطفیٰ تو کسی خبر واحد کی بنیاد پر ایک عام مسلمان کے لیے بھی کوئی گناہ کبیرہ ثابت ہونے کا حکم نہیں دیتی۔ تو پھر کہاں امیر معاویہ صحابی رسول، کیا ان کے متعلق ایک خبر واحد کی بنیاد پر اتنا بڑا الزام قابل قبول ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اولاً رافضی نے بیان کیا تو اس کی تو سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس طرح کی روایت اگر کسی سنی کتاب میں بھی آئی ہوتی، اولاً اگر اس کی سند نہ ہوتی تو ہی وہ ساقط الاعتبار تھا، سند آ بھی جاتی تب بھی وہ سند خبر واحد ہوتی، اور اس کی بنیاد پر بھی کسی مومن پر گناہ کبیرہ کا الزام تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو امیر معاویہ تو پھر وہ صحابی رسول ہیں۔ حالات کس طرح بدلتے ہیں ذرا اسے بھی تو دیکھیں۔ ہمارے ملک میں 2014 سے 2026 تک محض 12 سال کے اندر حالات کتنے بدل دیے گئے۔ کیسی کیسی کہانیاں مسلمانوں کے خلاف بنا دی گئی، کیسی کیسی کہانیاں مسجدوں کے خانقاہوں کے متعلق بنا دی گئی، ہزاروں مسجدوں پر تالے لگا دیے گئے، ان پر کیس ٹھوک دیے گئے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ صرف ایک کہانی جس کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہاں پہلے مندر تھا، پہلے یہ تھا، پہلے وہ تھا۔ بابری مسجد کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلا گیا، اور سب سے بڑھ کر ابھی فی الحال جو مسئلہ چل رہا ہے کہ اجمیر معلیٰ سرکار خواجہ کے مزار مقدس پر بھی ایک کہانی فٹ کی جا رہی ہے، اور اس کہانی کی بنیاد پر کورٹ میں کیس بھی داخل کر دیا گیا۔ آج یہ مجاور جو شیعوں کی جھوٹی کہانیوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور صحابہ کے خلاف بکواسیں کر رہے ہیں، امیر معاویہ کے خلاف بکواسیں کر رہے ہیں، خود یہ بھی آج اجمیر معلیٰ پر کیس داخل ہونے پر پریشان ہیں۔ کیوں؟ کہ کہانی بنا دی گئی، کہانی بنا دی گئی۔ ارے میاں، جب کہانیوں کو قبول کرنے کا مزاج تم دنیا کو دو گے تو اس کا نقصان صرف دوسروں کو نہیں ہوگا، بلکہ وقت آئے گا کہ تم سے بھی پھر اسی انداز میں حساب لیا جائے گا، تم پر بھی لوگ اسی طرح مسلط ہوں گے۔ جب تم صحابہ کی کردار کشی کسی کہانی کی بنیاد پر کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ہونا وہی ہے کہ لوگ بھی تمہارے معاملات میں کہانی بنا بنا کر کے تمہیں تباہ کریں گے، اور تمہیں ان کے سامنے سر جھکا کر ان کہانیوں کو ماننا پڑے گا، کیونکہ کہانیوں کا اصول تو تم خود دے رہے ہو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ 12 سال میں کتنی کہانیاں بنا دی گئی، ہزاروں مسجدیں تالے میں جڑ دی گئیں۔ اب آپ سوچیں کہ تاریخ مسعودی لکھنے والے بندے اور جنگ صفین کے درمیان 300 سال، 3 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ سوچئے ان درمیان میں کیا کیا کہانی بنی ہوگی، کس نے کیا کہا ہوگا، کس نے کیا بنایا ہوگا۔ کیونکہ تاریخ مسعودی لکھنے والا بندہ شیعہ اور رافضی تھا، اس نے بھی اپنے من سے ایک کہانی جڑ دی اور اس نے کتاب لکھ ماری اور آگے لوگوں تک پہنچا دی۔ رافضی آج تک اسی کو چاٹ رہے ہیں، اسی کو لوگوں میں پروس رہے ہیں، اور نادان لوگ اب اسی کو صحیح سمجھنے لگے ہیں۔ یہ تو تھی اس کی سند پر بات۔ اب اس کا ایک پہلو اور ملاحظہ کریں۔ اگر رافضیوں کی اس جھوٹی کہانی کو مان لیا جائے تو اعتراض کن کن ذاتوں پر پڑے گا، یہ اعتراض کہاں تک پہنچے گا؟ ذرا اس روایت کو اس زاویے سے بھی ملاحظہ فرمائیں۔ واقعہ کیا کہا ان لوگوں نے، رافضیوں نے، کہ جنگ صفین سے پہلے امیر معاویہ نے ایسا کیا۔ جنگ صفین کے وقت پوری اسلامی خلافت 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک حصے پر امیر معاویہ خلافت کر رہے تھے دمشق سے، دوسرے حصے پر حضرت مولائے کائنات خلافت کر رہے تھے۔ یہ تمام جنگ ہو جانے کے بعد حضرت مولائے کائنات نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی کہ تم اپنے علاقے میں خلافت کے امور تم سنبھالو، جتنے علاقے میرے کنٹرول میں ہیں اتنی خلافت میں سنبھالوں گا۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، مولائے کائنات مسلمانوں کو
کیا ایک ایسے بندے کے سپرد کر سکتے ہیں جو بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا دے، جو دین کے قانون بدل دے، جو دین میں ایسی بدعت پیدا کر دے، اور بھی اس کے علاوہ ہزاروں عیب رافضی اور شیعہ امیر معاویہ کے اندر بیان کرتے ہیں؟ وہ سارے اعتراض گھوم پھر کے خود مولائے کائنات پر آ رہے ہیں کہ مولائے کائنات نے ایسے بندے کے لیے اس بات کو کیوں تسلیم کر لیا کہ آدھے حصے پر خلافت تم کرو، آدھے پر ہم کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ کو مولائے کائنات نے کیا سمجھا تھا؟ کیا سوچ کر امیر معاویہ کو خلافت کا حصہ دے دیا؟ امیر معاویہ کو خلافت کا ایک حصہ دے دینا اور اس پر راضی ہو جانا کیا ان لوگوں کے ایمان کی تباہی کا سبب نہیں ہے؟ کیا ایسا بندہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو سلامت رکھے گا؟ تو گویا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ مولائے کائنات نے اتنے مسلمانوں کو گمراہی میں ڈھکیل دیا اور ان کو جانے دیا اور ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھو مسلمانوں، کہانیوں پر ایمان لانے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ جن کو سب سے زیادہ اپنے لیے مانتے ہیں خود تیر انہی پر چل جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ کہانی کہانی ہوا کرتی ہے۔ یہ تو ہوئی حضرت مولائے کائنات کے بعد۔ اس کے بعد جب حضرت سیدنا امام حسن سرکار خلیفہ بنے، 6 مہینے خلافت کی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ سے صلح کی اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کی۔ ابھی تک تو امیر معاویہ آدھی خلافت پر تھے، امام حسن نے تو پوری کی پوری ان کے سپرد کر دی۔ اور یہ میرے سامنے رجال الکشی ہے، شیعوں کی مذہبی کتاب، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر حضرت امام حسن نے بھی بیعت کی اور امام حسین نے بھی بیعت کی۔ مولائے کائنات نے آدھی خلافت امیر معاویہ کے پاس رہنے پر رضامندی ظاہر کر دی اور شہزادوں نے پوری کی پوری خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو دین میں بدعت پیدا کرے، وہ بندہ کہ جس کے اندر شیعوں اور رافضیوں کی کہانیوں کے مطابق ہزاروں عیب ہوں، جس کے ایمان تک کو رافضی اور شیعہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، ایسے بندے کے ہاتھ میں پورا کا پورا دینی نظام دے دینا، کیا یہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت مصطفیٰ کو تباہ کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی نہیں ہے؟ دیکھو مسلمانوں، اگر کہانیوں پر ایمان لاؤ گے تو یہی ہوگا کہ یہ رافضی چلے تھے امیر معاویہ پر تیر برسانے کے لیے، مگر وہ تیر ان مقدس ہستیوں کی طرف پلٹنے لگے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے یہ کوئی رافضی اور شیعہ یا شیعوں کے لقمے چبانے والا کوئی سنی لباس والا شیعہ بھی یہ کہہ دے کہ مولا علی کو امام حسن و حسین کو پتہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! مولا علی کو پتہ نہیں، امام حسن کو پتہ نہیں، امام حسین کو پتہ نہیں، اور تمہیں سب کچھ پتہ ہے۔ واہ واہ! یقیناً بات یہی ہے، امام حسن کو نہیں پتا تھا، مولا علی کو نہیں پتا تھا، امام حسین کو بھی پتا نہیں تھا۔ اس لیے پتا نہیں تھا کیونکہ ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ ایسی ساری کہانیاں تو بعد میں رافضیوں نے گھڑی ہیں۔ تو جب کہانی رافضیوں نے بعد میں گھڑی ہے تو ان حضرات کو کیسے پتا ہوگا؟ ان کے سامنے تو یہی تھا کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، امیر معاویہ مجتہد ہیں، امیر معاویہ عادل ہیں، امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین بننے کے لائق ہیں، امیر المومنین بننے کے لائق ہیں، خلیفہ بننے کی صلاحیت ان میں ہے۔ اسی لیے مولائے کائنات نے بھی تسلیم کیا، امام حسن نے بھی تسلیم کیا، امام حسین نے بھی تسلیم کیا۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا یہ بیٹا حسن سید و سردار ہے، امید ہے کہ عنقریب اللہ رب العالمین اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ تو حضور نے یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرا دے گا بول کے اس بات کو واضح کر دیا کہ امیر معاویہ کا گروہ ہو یا مولائے کائنات کا گروہ ہو، دونوں کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ کسی رافضی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ایمان پر مہر مصطفیٰ جان رحمت نے لگا دی ہے۔
تو ان عظیم سرکاروں کا عمل بتا رہا ہے، جتنی بھی کہانی رافضی اور شیعہ بنا رہے ہیں امیر معاویہ کے خلاف اور جتنے عیوب دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سب بعد کے لوگوں کے بنائے ہوئے اور گڑھے ہوئے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، شیعہ کہیں گے تقیہ کے طور پر ہاتھ دے دیا، دکھاوے کے طور پر ہاتھ دے دیا۔ ارے نادانو، دکھاوے کے طور پر ہاتھ دینا ہوتا تو امام حسین یزید کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے دیتے۔ امام حسین نے باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، امام حسن نے باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، حضرت مولا کائنات نے امیر معاویہ کی آدھی خلافت کو قبول کر لیا، ان کے اس نظام کو قبول کر لیا۔ لیکن جب بعد میں یزید کا معاملہ سامنے آیا تو امام حسین نے وہاں پر اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی بلکہ جان دے دی، لیکن اس کے ساتھ صلح نہیں کی، بیعت نہیں کی اور اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ امیر معاویہ میں اگر واقعی عیوب ہوتے تو یہ حضرات بھی ہرگز ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے۔ تو مسلمانوں، امام حسن و حسین اور مولا کائنات کا عمل بتا رہا ہے کہ امیر معاویہ کے خلاف جتنی کہانیاں بنائی گئی ہیں یہ سب واقعی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ مسلمانوں، یہ ساری کہانیاں در حقیقت اسلام کے شیرازے کو بکھیرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رافضی امیر معاویہ اور صحابہ کے خلاف کہانیاں بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والوں کو کافر، مرتد، گمراہ نہ جانے کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب اسی کہانی کو اگر مان لیا جائے تو پھر جو خارجی گروہ اہل بیت کا دشمن ہے تو وہ یہ کہے گا کہ علی نے ایسے بندے سے صلح کر لی جس کے نہ دین کا پتہ نہ ایمان کا پتہ، اور علی نے اتنے لوگوں کے ایمان کو برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور خارجی یہ بھی کہیں گے کہ امام حسن نے، امام حسین نے ایسے بندے کے ہاتھ میں بیعت کر لی جس کا نہ دین، جس کا نہ ایمان، جو منافق ہو رافضی مذہب میں۔ تو اب یہ سوچئے کہ رافضیوں کے اعتراض کے مطابق صحابہ کی عظمتیں پامال ہو رہی ہیں اور خارجیوں کے اعتراض کے مطابق اہل بیت کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ تو جب صحابہ اور اہل بیت سب کے سبھی غلط قرار پائے، سبھی گمراہ قرار پائے، تو بتائیں ہاتھ میں بچا کیا؟ تو سنیوں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھو اور اس طرح کی کہانیوں کو نکال کے پھینک دو اپنے دل و دماغ سے، تبھی تمہارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن رہے گا اور اہل بیت کا بھی دامن رہے گا۔ اور جب یہ دونوں دامن تمہارے ہاتھ میں رہیں گے تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا اور اسلام کی عظمتیں سلامت رہیں گی۔ اب ہم اس تفصیل کی طرف چلتے ہیں جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ یہ کہانی جن کتابوں کے حوالے سے لائی گئی ہے، تاریخ مسعودی جس کا عربی نام مروج الذہب ہے اور دوسرا حوالہ تذکرۃ الخواص کا ہے، یہ دونوں کتابیں اہل سنت کے مذہب میں کیا حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے لکھنے والے یہ کون ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، اور ہمارے ائمہ اہل سنت نے ان کی کیا حقیقت بیان فرمائی ہے۔ یاد رکھیں، تاریخ کے اندر بہت سے رافضی، شیعہ، گمراہ، بد مذہبوں نے سنی لباس اوڑھا، سنی مدرسے میں پڑھے، عالم بنے، مفتی بنے، محقق بنے، کتابیں لکھی، سنیت پر کتابیں لکھی، لیکن بیچ بیچ میں کچھ باتیں اپنے عقیدے کی ڈال دیں تاکہ کل کو ہمارے لوگوں کو دلیل دینے میں آسانی ہو اور بتانے میں آسانی ہو کہ دیکھو یہ تو تمہارا بندہ ہے، یہ تو سنی بندہ ہے اور اس نے ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے نظریے کے مطابق بات لکھی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اہل سنت کے ان مبارک ائمہ دین پر جنہوں نے سنی صفوں میں گھسے ہوئے ایسے رافضی، گمراہ، بد مذہبوں کو پکڑ پکڑ کے باہر نکالا اور واضح طور پر نشاندہی کی کہ یہ بندہ رافضی ہے، یہ گمراہ ہے، یہ معتزلی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ غیر ثقہ ہے، یہ متروک ہے۔ اس طرح سے ایک ایک راوی کی حیثیت کو ہمارے ائمہ دین نے اپنی کتابوں میں واضح کر دیا ہے۔ اب ہم انہی کی جانب رخ کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب لسان المیزان ہے، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 531 ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، علی بن حسین بن علی المسعودی صاحب مروج الذہب، یعنی یہ
تاریخ مسعودی لکھنے والا بندہ، اس کا نام علی بن حسین ہے اور اس نے مروج الذہب نام کی کتاب لکھی ہے۔ آگے صفحہ نمبر 532 پر فرماتے ہیں انہو ولد بالعراق، کہ وہ عراق میں پیدا ہوا، اور پھر اس کے آگے فرمایا وَكُتُبُهُ طَافِحَةٌ بِأَنَّهُ كَانَ شِيعِيًّا مُعْتَزِلِيًّا، یعنی یہ بندہ علی بن حسین المسعودی یہ اتنا بڑا رافضی ہے کہ اس کی کتابیں رافضی شیعہ عقیدے سے، معتزلی عقیدے سے بھری پڑی ہیں۔ تو امام ابن حجر عسقلانی نے بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہ تاریخ مسعودی لکھنے والا بندہ، یہ مروج الذہب کتاب لکھنے والا بندہ، یہ پکا رافضی اور شیعہ ہے، اور اس کی کتابیں تو بھری پڑی ہیں۔ اور سنیں، یہ تو تھا سنی مذہب سے حوالہ، اب خود شیعوں کی گواہی سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے رجال النجاشی، یہ کتاب لکھی ہی اس عنوان پر ہے کہ شیعہ مذہب کی ترویج اور اشاعت اور اس کو پھیلانے میں کن کن لوگوں نے محنتیں کی اور کتابیں لکھی۔ صفحہ 254 پر لکھا علی بن حسین المسعودی، کسی نے کتابیں جو لکھی ہیں ان کتابوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ ایک کتاب اس کی ہے کتاب الصفوہ فی الامامہ، یعنی شیعوں کا جو عقیدہ امامت ہے، جو وہ ائمہ کو معصوم مانتے ہیں، معمور من اللہ مانتے ہیں، انبیاء سے افضل مانتے ہیں، تو ان کی امامت کے مسئلے پر باقاعدہ اس بندے نے کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اور آگے اس بندے کی اسی کتاب کا ذکر کیا جس کتاب میں امیر معاویہ کے خلاف جھوٹی کہانی بیان کی گئی، لکھا آگے کتاب مروج الذہب۔ اب دوسرا حوالہ شیعہ کی کتاب کا ملاحظہ کریں، یہ میرے سامنے کتاب ہے خلاصۃ الاقوال فی معرفت الرجال، اس کے صفحہ نمبر 186 پر اس بندے کا ترجمہ لکھا علی بن حسین بن علی المسعودی لہو کتب فی الامامتی وغیرہ وہو صاحب کتاب مروج الذہب، یعنی یہ علی بن حسین وہ بندہ ہے کہ جس نے شیعوں کے عقائد پر کتابیں لکھی اور اس کی کتاب مروج الذہب ہے۔ تو امام ابن حجر عسقلانی نے بتایا کہ شیعہ اور رافضی ہے، اور خود شیعہ مذہب کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ یہ مروج الذہب لکھنے والا بندہ، تاریخ مسعودی لکھنے والا بندہ، یہ شیعہ مذہب کا مبلغ ہے، مصنف ہے، شیعہ مذہب کو پھیلانے میں کتابیں لکھنے والا بندہ ہے۔ یہ تو تھا ان شیعوں کے گھر کی کتابوں کے حوالے سے، اور خود شیعہ مولویوں کو بھی سن لیجئے، وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ مروج الذہب لکھنے والا بندہ یہ شیعہ مذہب کا ہے۔ شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو رأيك في كتاب مروج الذهب لابن المسعودي ومدى صحة أقواله؟ نعم، هو طبعا كتاب في التاريخ موسوعي في كثير من التفاصيل التي تميزه عن باقي الكتب التاريخية المشهورة، لكن ليس كل ما فيه صحيح، وإن كان مؤلفه منا، إن المسعودي شيعي، إن المسعودي شيعي. وَإِنْ كَانَ مُؤَلِّفُهُ مِنَّا، اگرچہ یہ کتاب کا لکھنے والا ہم میں سے ہے، لیکن اس کی ہر بات صحیح نہیں ہے۔ آگے تو اس شیعہ عالم نے بالکل واضح کر دیا کہ ان المسعودی شیعیٌ، کہ یہ مسعودی جو بندہ تھا وہ شیعہ تھا۔ کیا اب بھی کسی کو شک باقی رہ سکتا ہے؟ ایک اور دوسرے شیعہ عالم کی گفتگو بھی سنیں۔ مروج الذهب ومعادن الجوهر لعلي بن الحسين المسعودي الذي كان من فقهاء الإمامية ومتكلميهم ومؤرخيهم في نفس الوقت۔ اب یہ شیعہ عالم کا جملہ دیکھیے کیا کہا، الذی کان من فقہاء الامامیہ، کہ یہ امامیہ یعنی شیعوں کا جو ایک نام ہے امامیہ، 12 اماموں کو ماننے والا جو فرقہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم امامیہ میں سے ہیں۔ اب آپ غور کریں، ہم نے امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب سے دکھایا کہ مروج الذہب کا لکھنے والا شیعہ ہے، ہم نے شیعوں کی مذہبی کتاب رجال النجاشی سے بتایا، اس کے بعد خلاصۃ الاقوال سے بتایا، اس کے بعد ہم نے یہ شیعوں کے 2 عالموں کا بھی حوالہ دے دیا۔ اب یہ ساری بات بالکل آفتاب کی طرح واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ یہ مروج الذہب لکھنے والا بندہ شیعہ اور پکا رافضی ہے۔ اور اس جھوٹی روایت کو بیان کرنے میں دوسرا حوالہ جو اس کا بیان کیا گیا ہے وہ تذکرۃ الخواص کا بیان کیا گیا ہے، حالانکہ خود رافضی اور شیعہ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ تذکرۃ الخواص والے نے یہ لیا مروج الذہب تاریخ مسعودی ہی سے ہے۔ تو جب وہ کتاب کا لکھنے والا ہی شیعہ اور
رافضی تھا تو اس کی بھی سرے سے جڑ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس کی بھی اور مزید وضاحت کرتے ہیں کہ اس بندے نے بھی لیا کیوں، کہ کوئی تذکرۃ الخواص والے بندے کو بھی سنی نہ سمجھے، بلکہ اس کا حال کیا ہے۔ اس کتاب کے تذکرۃ الخواص لکھنے والے بندے کا نام ہے شمس الدین ابو المظفر یوسف، جسے سبط ابن الجوزی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بندہ کون ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے، اب آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے امام ابن حجر عسقلانی کی لسان المیزان، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 565 ہے اور ترجمہ نمبر 8704 ہے۔ وما اظنه بثقة فيما ينقله بل يجنف ويجازف ثم انه ترفض وله مؤلف في ذلك نسأل الله العافية۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس بندے نے جو کچھ بھی نقل کیا ہے، روایتیں لے کر آیا ہے اپنی کتابوں میں اسے اس کی ان روایتوں میں ثقہ یعنی قابل اعتماد نہیں جانتا ہوں، بلکہ یہ بندہ کجروی اختیار کرنے والا اور مبالغے سے کام لینے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پھر وہ رافضی بھی ہو گیا۔ غور کریں لفظ کیا فرماتے ہیں کہ وہ رافضی بھی ہو گیا۔ قال الشیخ محی الدین الیونینی لما بلغ جدی موت سبط ابن الجوزی قال لا رحمہ اللہ کان رافضیا۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محی الدین وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے دادا کو اس بات کی خبر پہنچی کہ سبط ابن الجوزی مر گیا، انتقال ہو گیا، تو میرے دادا نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ اس پر رحم نہ کرے، کیونکہ وہ رافضی اور شیعہ تھا۔ مروج الذہب جسے تاریخ مسعودی کہا جاتا ہے، اس کا لکھنے والا بندہ وہ بھی پکا رافضی اور شیعہ تھا، اور تذکرۃ الخواص لکھنے والا بندہ جسے سبط ابن الجوزی کہا جاتا ہے یہ بھی رافضی تھا۔ اب ایسا بندہ اگر حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بکواس کرتا ہے یا صدیق اکبر کے خلاف یا فاروق اعظم کے خلاف یا کسی بھی صحابی کے خلاف کوئی کہانی لکھ دے تو اس سے اہل سنت کے مذہب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اہل سنت کے مذہب کی بنیاد قرآن، حدیث، اجماع، عقل صحیح پر ہے، ایسی جھوٹی کہانیوں پر نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا مذہب اصول کا پابند ہے، ہمارے مذہب میں اصول دیکھے جاتے ہیں، کہانیاں نہیں دیکھی جاتی۔ تو وہ لوگ جو سنی کہہ رہے ہیں اس مروج الذہب لکھنے والے کو، وہ کتنے بڑے دجال ہیں، وہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں جو مسلمانوں کو، امت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں ان کے فریب میں نہ آئیں۔ یہ جتنے بھی حوالے دیتے ہیں ان کے حوالوں کی حیثیت یہی ہوتی ہے کہ آپ کو دکھائیں گے کچھ اور جب تحقیق کرنے جائیں گے تو نکلے گا کچھ۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ آقا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں دجال، کذاب، جھوٹے، فریبی لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوں گی۔ تو تم ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، ان کو اپنے سے دور رکھو اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں یہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔